یہ بات ہے سال 1940 کی، جب رشیا نے دشمن کنٹری کے 5 سپاہیوں کو پکڑ کر قیدی بنا لیا۔ رشیا جو کہ کئی دنوں سے جنگ کر رہا تھا، مگر اس جنگ میں جو سپاہیوں کی شفٹ تبدیل ہو رہی تھی، اس چیز سے کمانڈنگ آفیسر کو نفرت سی ہو گئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اگر ہم اپنے سپاہیوں کو مسلسل جگانے کے قابل ہو جائیں تو ہم کسی بھی پاورفل کنٹری سے جنگ جیت سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کمانڈنگ آفیسر نے ایک خطرناک ایکسپیریمنٹ ان 5 سپاہیوں پر کرنے کا پلان بنایا، جن کو انہوں نے قیدی بنا رکھا تھا۔ وہ سپاہی جو کہ غلطی سے پکڑے تو گئے تھے، مگر وہ یہ چاہتے تھے کہ کاش ہم واپس لوٹ سکیں۔ ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے رشیا نے ان کو یہ کہا کہ ہم آپ لوگوں پر ایک ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کو بنا کوئی نقصان پہنچائے آزاد کر دیا جائے گا۔ You gentlemen are about to undergo an experiment that will benefit the soldiers of the Soviet Union. You will be given a gas that our nation's leading scientists have been working on. All we know is that it is not lethal, and you will be in no physical harm throughout the duration of the experiment. Upon completion of this experiment, you will be granted your freedom and return to your homeland. Do you comply? جب ان سپاہیوں کو اپنے آزاد ہونے کی امید نظر آنے لگی تو انہوں نے اس ایکسپیریمنٹ کو پورا کرنے کا سوچا، لیکن پھر یہ پوچھا کہ آخر یہ کیسا ایکسپیریمنٹ ہوگا۔ ان کو بتایا گیا کہ اگر آپ لوگ ایک ایسے چیمبر میں زندہ رہ سکے جہاں پر آپ لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی، کھانے کے لیے کھانا، پڑھنے کے لیے کچھ کتابیں اور ٹوائلٹ وغیرہ کی سہولت بھی موجود ہوگی، مگر آپ لوگوں کو سونے کی پرمیشن نہیں دی جائے گی، اور وہ بھی 1 یا 2 دنوں کے لیے نہیں بلکہ پورے 30 ڈیز کے لیے۔ آپ لوگوں کو نیند نہ آئے، اس لیے ہم اس چیمبر میں ایک ایئر بورن سٹیمولنٹ نامی گیس بھی چھوڑیں گے جو آپ لوگوں کو جگانے میں مدد کرے گی۔ پہلے تو ان قیدیوں کو پورے 30 ڈیز کے لیے جاگنا مشکل لگ رہا تھا، مگر جب ان کو گیس کے بارے میں بتایا گیا تو وہ خوش ہو گئے۔ اور ویسے بھی آزادی کس کو نہیں چاہیے؟ اس کے ساتھ ہی انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ سٹیمولنٹ نامی گیس کوئی نارمل گیس نہیں بلکہ یہ ایک زہریلی گیس ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک ایسے چیمبر میں ہوں گے جہاں پر نہ تو کوئی ان سے ملنے آئے گا اور نہ ہی ان کے چیمبر میں کوئی ایسا سوراخ ہوگا جس سے وہ باہر کی دنیا کو دیکھ کر امیگرانٹ جیسی بیماری سے بچ سکیں۔ جی ہاں، یہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے اگر آپ منیمم 30 ڈیز تک دنیا سے اپنا سارا رابطہ ختم کر کے ایک ایسی اکیلی جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں پر نہ تو کوئی آپ سے ملنے آ سکے اور نہ ہی آپ دنیا کی کسی چیز کو دیکھ سکیں سوائے اندھیرے کے، تو آپ کا دماغی سنتولن بگڑنے لگتا ہے، آپ بنا کسی وجہ کے اداس رہنے لگتے ہیں، آپ کو اپنی زندگی کے صرف افسوسناک واقعے یاد آتے ہیں، اور نہ صرف اتنا بلکہ آپ خود کے ہی دشمن بن جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا تھا ان 5 قیدیوں کے ساتھ۔ ان 5 قیدیوں نے آخر کیسے 30 ڈیز مسلسل جاگ کر ورلڈ ریکارڈ قائم کیا، ان کو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور سب سے بڑھ کر اینڈ پر ان کا کیا انجام ہوا، یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے مسنگ فیکٹس کی آج کی اس اسپیشل ویڈیو میں۔ ناظرین، دنیا میں ہونے والی جس جنگ کی بھی بات کی جائے تو آلموسٹ ساری جنگیں بہت زیادہ بلڈی اور میسی ہوتی ہیں، لیکن جو وار کے سب سے زیادہ ڈسگسٹنگ اور فلدی پارٹس ہوتے ہیں وہ بیٹل فیلڈ پر نہیں ہوتے بلکہ یہ وہ پارٹس ہوتے ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جان پاتے ہیں۔ جنگ میں ہاتھ آنے والے پریزنر سپاہیوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سیکریٹس ہی رہ جاتے ہیں، مگر جب کوئی سیکریٹ باہر آتا ہے تو لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ یہ سیکریٹو کام ہر کنٹری کرتی ہے، اسی لیے رشیا کا بھی ایک ایسا سیکریٹ تھا کہ جب وہ سامنے آیا تو پوری دنیا میں رشیا کے اس سیکریٹ کے بارے میں خبریں گردش کرنے لگیں، اور وہ سیکریٹ تھا دا رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ۔ ناظرین، نیند ہماری زندگی کا ایک ایسا اہم فیکٹر ہے جو کہ نہ صرف ہمارے مائنڈ کو ریفریش کرتا ہے بلکہ یہ ہماری پوری باڈی کو بھی خطروں سے محفوظ بناتا ہے، کیونکہ دماغ ہی ہوتا ہے جو کہ ہمارے پورے جسم کی حرکات کو کنٹرول کرتا ہے، اور جب دماغ ہی فریش نہیں ہوگا تو ہمارا جسم کیسے فریش رہ پائے گا۔ لیکن جب جنگ چل رہی ہوتی ہے تو سولجرز کو دن رات لڑنا پڑتا ہے، اور آبویسلی وہ بھی انسان ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ان کی شفٹس تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔
چاہے سولجرز جتنا بھی کوشش کریں، مسلسل محنت اور کنسنٹریشن کی وجہ سے وہ میکسیمم 3 دنوں سے زیادہ مسلسل جاگ نہیں سکتے۔ اس ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے رشینز کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ ہم آخر کتنے دنوں تک اپنے سولجرز کو جگا کر رکھ سکتے ہیں، یعنی وہ کتنے دنوں تک مسلسل جاگ کر وار میں فائٹ کر سکیں گے اور اس سے ان کی ایفیشنسی پر کیا اثر پڑے گا۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے رشیا نے یہ ایکسپیریمنٹ پلان کیا تھا، جس میں رشین سائنٹسٹ کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ انہیں 5 ایسے سبجیکٹس لا کر دیے جائیں جنہیں وہ ایک اندھیرے چیمبر میں بند کر کے ان پر یہ ایکسپیریمنٹ کر سکیں۔ وہ چیمبر جس میں وہ قیدی سبجیکٹس کے طور پر رکھے گئے تھے، اس چیمبر میں ایک ڈگ تھا جس سے ایک ایسی زہریلی گیس چھوڑی جاتی تھی جو کہ ان کی نیند کو اڑانے کی گارنٹی دیتی تھی۔ اس چیمبر میں آکسیجن لیول بھی مانیٹر ہوتا تھا، جس سے یہ پتہ لگایا جاتا تھا کہ زہریلی گیس کو انہیل کرنے کی وجہ سے وہ پریزنرز مر تو نہیں گئے۔ ڈے 1 ٹو ڈے 5۔ ڈے 1 میں تو ان کی باتیں نارمل انسان جیسی تھیں، مگر ڈے 5 تک آتے آتے ان کی کنورسیشن کافی زیادہ ڈارک ہو گئی تھی۔ وہ اپنی لائف کے سب سے ڈرامیٹک انسیڈنٹس کو بار بار ڈسکس کرنے لگ پڑے تھے۔ 5ویں دن پر دیکھا گیا کہ سارے کے سارے پریزنرز کافی زیادہ پیرانوئڈ ہیں، یعنی وہ کہاں پر ہیں اور کیا کر رہے ہیں اس بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ لیکن ڈے 5 کے اینڈ پر سارے کے سارے سبجیکٹس چپ ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے مائکرو فونز کا استعمال کیا، کیونکہ ان کی سچویشن ایسی تھی جیسے کسی چیز نے ان کو اونچا بولنے سے روک رکھا ہو، اس لیے وہ سارے سبجیکٹ مائکرو فون کے اندر ہی دھیرے دھیرے کچھ بول رہے تھے۔ رشین سائنٹسٹ کو یہ لگا کہ شاید گیس نے ان کا گلا خراب کر دیا ہوگا، اس لیے وہ اونچا نہیں بول سکتے، اور ایسا ہو بھی سکتا تھا کیونکہ گیس کافی زیادہ ٹاکسک تھی۔ مگر ان کی ایستا آواز میں بات کرنے کی اصل وجہ کیا تھی یہ پتہ پھر بھی نہ چل سکا۔ ڈے 5 ٹو ڈے 13۔ چھٹے دن ان 5 سبجیکٹس میں سے ایک نے کافی زیادہ چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ حیرت انگیز طور پہ سبجیکٹ پورے 3 گھنٹوں تک اپنی پوری کیپیسٹی سے چلاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنی ووکل کارڈز خراب کر لی تھیں، یعنی اس کے ووکل کارڈز پھٹ چکی تھی۔ اس کے ٹھیک 3 دن بعد ایک اور سبجیکٹ نے بھی چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اس نے بھی اپنی ووکل کارڈ خراب کر ڈالی۔ اس کے اگلے ایک دن یعنی 14th ڈے پر ریسرچرز نے یہ اناؤنس کیا کہ وہ چیمبر کے اندر آنے والے ہیں، اور اس دوران اگر کسی نے بھی کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو اسے شوٹ کر دیا جائے گا۔ مگر ان سبجیکٹس نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ وہ سکون سے سو رہے تھے، یعنی نہ تو کچھ بول رہے تھے اور نہ ہی کچھ کر رہے تھے، مگر وہ ابھی تک زندہ تھے۔ ریسرچرز نے مزید کہا، چیمبر کے اندر آ رہے ہیں، اگر کسی نے بھی کوئی بھی ایکٹیویٹی کری، سسپیشس ایکٹیویٹی کری، تو ہم اس کو وہیں پہ مار دیں گے۔ میک شیور کہ سارے سبجیکٹس پیچھے ہوں، اور جب ہم انٹر کریں گے چیمبر کو تو ہم بس مائکرو فونز ٹیک کریں گے اینڈ ول لیو۔ جس کے جواب میں ایک سبجیکٹ نے یہ کہا، ہمیں فری نہیں ہونا، اب ہمیں ادھر ہی رہنا۔ اور یہی وہ وقت تھا جب اسٹوری کو ایک نیا رخ مل چکا تھا۔ یہ ایک ہڈن ایکسپیریمنٹ تھا، مگر بعد میں رشین انٹیلیجنس کو جب اس کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اس ایکسپیریمنٹ کو بند کر دیا جائے اور ان سارے سبجیکٹس کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ آرڈر ملتے ہی ریسرچرز نے یہ ایکسپیریمنٹ بند کر دیا۔ گیس کی سپلائی بند کر دی گئی اور چیمبر کا دروازہ کھول دیا گیا، لیکن جیسے ہی گیس کی سپلائی بند ہوئی تو وہ ہوا جس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ جی ہاں، حالانکہ ان سبجیکٹس کو یہ کہا گیا تھا کہ ایکسپیریمنٹ کے اندر ناکام ہونے کے باوجود بھی ہم آپ کو آزاد کر رہے ہیں، مگر اب کی بار ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ پلیز ہمیں چیمبر میں چھوڑ دیں اور گیس بھی ریلیز کر دیں، کیونکہ اب وہ اس زہریلی گیس کے اڈکٹ ہو چکے تھے۔ مگر جب ان کی یہ ڈیمانڈ پوری نہ کی گئی تو پھر سے 4 سبجیکٹ چلانے لگے، مگر ایک سبجیکٹ پھر بھی خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے ریسرچرز کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا کہ ہمیں چیمبر میں بھیجا جائے، اور اس دوران بھی ان کے اندر وہی طاقت تھی جیسے نارمل انسان میں ہوتی ہے۔ مزید حیرانگی تو اس وقت ہوئی جب انہیں یہ پتہ چلا کہ 5 دنوں سے ان قیدیوں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ کھانا نہ کھانے کے باوجود بھی ان میں یہ طاقت آخر کیسے آئی؟ جب یہ پتہ لگایا گیا تو معلوم پڑا کہ وہ اپنے ہی جسم کے مختلف حصوں کو کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ کسی کو بھی یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ آخر اس گیس میں ایسا کیا تھا۔ جب ان 5 سبجیکٹ میں سے ایک کو ڈاکٹر کے پاس سرجری کے لیے لے جایا گیا
تو حیرت انگیز طور پہ ڈاکٹر نے کم از کم 10 مرتبہ اسے انستھیزیا دیا، مگر وہ ایک سبجیکٹ ٹس سے مس نہ ہوا۔ الٹا یہ ہوا کہ 10 مرتبہ انستھیزیا لینے کے باوجود بھی وہ اتنی ہی طاقت سے لڑا کہ اس نے اپنے ریبس توڑوا لیے اور ڈاکٹر کا بھی ہاتھ توڑ دیا تھا۔ ایک دوسرے سبجیکٹ کو بھی سرجری کے لیے لے جایا گیا، مگر وہ بھی انستھیزیا کے 20 انجیکشنز لینے کے باوجود بھی ٹس سے مس نہ ہوا، بلکہ اس نے یہ ڈیمانڈ کی کہ اس کے جاگتے ہوئے ہی اس کی سرجری کی جائے۔ پھر چونکہ اس کے جسم کے مختلف آرگنز کو ریپلیس کرنا تھا، ورنہ وہ سبجیکٹ مر جاتا، اسی لیے اس کے ہوش میں ہوتے ہوئے اس کا آپریشن کیا گیا، اور اس دوران تکلیف سے چیخنے کی بجائے وہ زور زور سے ہنسے جا رہا تھا۔ مگر جب آخری سبجیکٹ کو ہاسپٹل لایا گیا تو اس نے سبھی کے رونگٹے کھڑے کر دیے، کیونکہ جب اسے مانیٹر کیا گیا تو اس کا دماغ بار بار رک رہا تھا، اور سیم وے میں اس کا ہارٹ بھی بار بار فلیٹ لائن دے رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے برین ڈیڈ بھی قرار دے دیا تھا، مگر پھر بھی وہ واپس آ رہا تھا، اور ہر بار واپس آنے پر اس کی بس یہی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ مجھے گیس چاہیے، میں سو نہیں سکتا۔ جب اس کی سرجریز مکمل ہو گئیں تو وہاں پر موجود ایک نئے جرنل نے کہا کہ ان کو واپس چیمبر میں ڈال کر آبزرو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی جس سائنٹسٹ نے ان کی سرجری کی تھی اس نے جرنل کو شوٹ کر دیا اور خود چیمبر میں چلا گیا۔ چیمبر میں جانے کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ وہ ایک الگ شکل میں ڈال چکے تھے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ حیرت انگیز طور پہ یہ سوال پوچھنے کے بعد ایک سبجیکٹ اس کی طرف مڑا اور مسکرا کر بولا، "وی آر دا ڈیمن ان سائڈ یو"، یعنی جو تم سوچتے ہو کہ رات کے وقت میرے بیڈ کے نیچے کوئی موجود ہے تو وہ میں ہوتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کے کمرے میں کوئی موجود ہوتا ہے مگر دکھائی نہیں دیتا، وہ بھی میں ہی ہوتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس سائنٹسٹ نے تھوڑا پاس لیا اور اسے بھی گولی مار دی، اور اس طرح باری باری اس نے سبھی سبجیکٹس کو شوٹ کر دیا۔ مرنے سے صرف 2 سانسیں پہلے ان سبھی سبجیکٹ کے بس یہی الفاظ تھے، "فائنلی وی آر فری"۔ امید ہے مسنگ فیکٹس والوں کی یہ کوشش بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبت بھی ضرور دکھائیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔